يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. کیونکہ یہ ماہ ربیع الاول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن قریب ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے درس میں ہم ان آیات کریمہ کو بیان کریں گے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ ویسے ساری آیتوں کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، ویسے ہر آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتی ہے، کیونکہ اگر گزر کا بھی ذکر ہے لیکن بحیثیت آیت ہونے کے، بحیثیت کلام اللہ ہونے کے اور اللہ کی طرف سے نصیحت پہنچنے کے، اس کو پہنچانے والے کیونکہ آپ ہیں تو لہٰذا پھر آپ ہی کی شان و عظمت اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ العظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اے لوگو تمہارے پاس آئے ہیں، تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں، تو سرکار کے آنے کا تذکرہ کرنا، سرکار کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہی میلاد کا تذکرہ کرنے کا کیا فائدہ، آپ کی آمد کا تذکرہ کرنے کا کیا فائدہ، تعلیمات کی بات کرو، احکام کی بات کرو، دیگر سنتوں کی بات کرو، تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کا تذکرہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یقیناً تمہارے پاس آئے رسول، ایک رسول من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، تمہیں میں سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بشر بنا کر بھیجا، اس دنیا میں انسان بنا کر بھیجا، حقیقت تو نورانیت کی ہے، تو فرمایا کہ تمہیں میں سے ایک رسول تمہارے پاس آئے۔ کیسے رسول ہیں وہ، کیا شان ہے ان کی، کیا صفتیں ہیں؟ تو فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیزیں تم کو مشقت میں ڈالنے والی ہے وہ ان پر بہت ہی گراں گزرتے ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے کہ تم کو کوئی مشقت پہنچے، تم کو کوئی تکلیف پہنچے، تمہاری تکلیف کو گوارا نہیں کرتے، ایسے نبی ہیں وہ۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے سرکار نے بہت سے ایسے احکام اس وجہ سے نہیں فرمائے کہ کہیں میری امت کو مشقت نہ ہو جائے، سرکار نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، اس کی فکر نہ ہوتی، تو میں ہر نماز کے وقت، ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، یعنی لازم کر دیتا، فرمایا عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیتا اور تاخیر اس کے پڑھنے کا حکم دیتا، لیکن کیونکہ میری امت کو مشقت ہو جائے گی اس وجہ سے میں یہ حکم نہیں دے رہا ہوں۔ تو سرکار کو وہ چیز گراں گزرتی تھی، گوارا نہیں تھا کہ میری امت کو کوئی مشقت ہو، اسی لیے پھر امت کی بھلائی کے اعتبار سے، ان کی سہولت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات فرمائے۔ پھر فرمایا کہ حریص علیکم، تم پر بہت ہی حرص کرتے ہیں، بہت ان کی حرص ہوتی ہے کہ میری امت کی بھلائی ہو جائے، میری امت کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے، سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، سارے لوگ دوزخ سے بچ جائیں، ان کی حرص ہوتی ہے۔ حریص علیکم، تم پر حرص کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ان کی یہ شان ہے، یہ صفت ہے کہ مومنوں پر وہ بہت ہی بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں رؤوف کا لفظ اور رحیم کا لفظ یہ اللہ کے ناموں میں سے، اللہ کے
ناموں میں سے ہے رؤوف، کیونکہ بہت رحم کرنے والا، بہت مہربانی کرنے والا۔ رحیم بھی اللہ کے ناموں میں سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن یہ دو ناموں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے استعمال سبحان فرمایا۔ اللہ۔ یہ مومنوں پر بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں مومنوں پر۔ ان کی تعلیم میں رحمت ہے، ان کی سنتوں پہ رحمت ہے، ان کے احکامات میں امت کی بھلائی بھلائی ہے، رحم بہت کرتے ہیں امت پر۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلمانوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، اور بڑی سی بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کی نعمت ہے کہ انسان زندہ رہتا ہے، اس کی نعمت ہے کہ صحت مند رہتا ہے، اس کی نعمت ہے کہ اس کو رزق ملتا ہے۔ کیا کیا عظیم عظیم نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی بڑی سی بڑی نعمت دے کر بھی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ نعمت دے کر میں نے احسان کیا، لیکن ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً بلا شبہ اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر، ان میں ایک رسول کو بھیج کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا یہ اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ بھی اس کا احسان جتلاتا ہے۔ دیکھیے احسان کس کا جتلایا جاتا؟ جب احسان جتلانے کی بات ہے تو کون سی چیز کا تذکرہ کرتا ہے انسان؟ اگر والد مثال کے طور پہ بلا تشبیہ، والد اگر اولاد کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیے، بہت سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیے، حسن سلوک سے پیش آئے، اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو احسان جتلانے کا موقع ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ میں تیرے ساتھ یہ کیا، وہی چیز کا ذکر کیا جاتا ہے جو بہت اہمیت والی ہوتی ہے، کہ میں اتنا کرنے کے باوجود تم نے ایسا کیا، ایسی بات ہوتی ہے۔ یعنی احسان اس چیز کا جتلایا جاتا ہے جو سب سے اونچی ہوتی ہے، جو سب سے بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسان جتلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، عظیم عظیم نعمتیں ہیں، لیکن سب سے عظیم نعمت سرکار کا اس دنیا میں تشریف لانا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ صحت اللہ کی نعمت ہے، رزق اللہ کی نعمت ہے، جنت میں جانا اللہ کی نعمت ہے، ہدایت ملنا اللہ کی نعمت ہے، قرآن اللہ کی نعمت ہے، رمضان اللہ کی نعمت ہے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ لیکن یہ ساری نعمتیں ملی کس کے ذریعے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نعمتوں کی بھی نعمت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث شریف ہے، فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی۔ سبحان اللہ۔ بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرتا ہے۔ ہر نعمت آپ کے ذریعے ملتی ہے، اس وجہ سے آپ کی تشریف آوری، آپ کا دنیا میں آنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ کی پہچان بھی آپ کے ذریعے ہوئی۔ اللہ کو جا کر کسی نے دیکھا تو نہیں، اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا، آپ کے ذریعے پھر اللہ کی معرفت ہوئی، آخرت کی معرفت ہوئی، زندگی کا سلیقہ ملا، حق و باطل کی پہچان ہوئی، طریقہ ملا ہر چیز کا۔ تو ساری نعمتوں میں کیونکہ آپ عظیم نعمت ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کا احسان جتلاتا ہے، دیگر نعمتوں کا احسان نہیں جتلاتا۔ پھر اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے اور دنیا میں تشریف لانے کی برکتوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے جو برکت ہوئی، فرماتا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتی، حکم کو مانتی نہیں، قبول نہیں کرتی، تو ساری قوم پہ عذاب آ جاتا تھا۔ ایسا بھی ہوا کہ حضرت جبرائیل نے ساری بستی کو پر میں لیا، بستی سو رہی تھی، رات کا وقت تھا، سب کو اپنے پر میں لیا، آسمان تک لے جا کر بستی کو پلٹ دیا۔ ساری بستی ایک لمحے میں فنا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم بات مانی نہیں، نبی کا کہنا نہیں مانی، تو پھر بندر بنا دیے گئے، پتھروں کی بارش ہو گئی ساری قوم پہ۔ تو ایسا عام عذاب نازل ہو جاتا تھا ساری قوموں پر۔ تو ہوا یہ کہ جب کفار مکہ بھی مطالبہ کرنے لگے سرکار کے پاس آ کر کہ اگر آپ حق پہ ہیں تو ہم پہ ویسا عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا جیسا کہ دیگر قوموں پہ نازل ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عذاب یقیناً تم پہ نازل ہونا چاہیے، تم بھی نبی کی مخالفت کر رہے ہو، تم
بھی اللہ کا کہنا نہیں مان رہے ہو، پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب اللہ ان کو عذاب اس لیے نہیں دے رہا ہے کیونکہ آپ تشریف فرما، سبحان اللہ، کیونکہ آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اس کی برکت یہ ہو گئی کہ پھر ویسا عذاب آنے والا نہیں ہے جیسا سابقہ قوموں پہ آیا۔ تو آپ کی اس دنیا میں تشریف لانے کی برکت ہے، بے شمار برکتیں، ایک دو نہیں، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سرکار کی بعثت کے بارے میں، دنیا میں تشریف لانے کے بارے میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حبیب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، عالم کے لیے نہیں فرمایا، عالموں کے لیے، عالمین، ایک عالم کے لیے نہیں، خالی یہ دنیا کے لیے نہیں، سارے دنیاؤں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا اپنے لیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو مطلب یہ ہوا جو جہاں کے لیے اللہ رب ہے اس جہاں کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین نے فرمایا کہ ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے ساری چیزیں عالم میں، یعنی آپ انبیاء کے لیے بھی رحمت، فرشتوں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جنات کے لیے بھی رحمت، درختوں کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، ہر ایک کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ جب آپ ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تو علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کی پیدائش بعد میں ہوئی تو پھر پہلے والوں کے لیے آپ رحمت نہیں ہوئے، ان کے لیے رحمت اسی وقت ہوں گے جبکہ آپ کا وجود پہلے ہو، آپ کی تخلیق پہلے ہو۔ اور بات یہ ہے کہ حضرت جابر سے سرکار نے فرمایا کہ جابر بے شک اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پہلے، اپنے نور سے، ساری چیزوں سے پہلے، تمام چیزوں سے پہلے بے شک اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اسی سے پھر لوح بنا، قلم بنا، عرش بنا، پھر آسمان بنے، ساری کائنات پھر آپ کے نور سے پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور پھر حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دکن فرماتے ہیں کہ جب سرکار کے نور کو پیدا کیا گیا تو وہ نور کئی سالوں تک، ہزاروں سال تک اللہ کی صفات میں سیر کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب صفت قہار پہ پہنچا، قہار کا مطلب ہے عذاب دینے والا، قہر کرنے والا، جب وہ صفت پہ پہنچا تو پھر نور پر ایک پسینے کے قطرات کی کیفیت ہو گئی، شرمندگی طاری ہو گئی، اس سے قطرات ٹپکنے لگے۔ فرمایا کہ وہ نور سے جو قطرات ٹپکے اس سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان جو اللہ۔ نور نبوت جب صفت قہار پہ پہنچنے سے جو پشیمانی کے مطلب قہار امت پر قہر ہوگا لوگوں پر، تو وہ جو پھر قطرات صفت کے جلال سے پھر جو ٹپکے اس سے انبیاء کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے روح کے بارے میں، یسألونک عن الروح، اے حبیب یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح ہے کیا چیز؟ کہ آدمی رہا اچھا خاصا رہتا ہے، نہ ہاتھ میں فرق، نہ پیر میں فرق، نہ سر میں فرق، لیکن روح نکل گئی تو سارا جسم جو ہے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ تو روح ہے کیا چیز؟ کیا چیز نکلتی ہے انسان کے جسم سے؟ تو آ کر تم سے پوچھتے ہیں حبیب، اللہ نے قرآن میں فرمایا قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے معاملات میں سے ہے، اس کا تم کو بتایا جانے والا نہیں ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو تو تھوڑا علم دیا گیا ہے، روح کی حقیقت کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ آج تک بھی روح کی حقیقت کوئی نہیں سمجھا۔ قرآن کی صداقت دیکھیے، آج تک بھی صادق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ روح کی حقیقت، اب کیا کیا ترقیاں ہو گئے، سائنس کیا کیا ایجادات کر دی، جو ناممکن تھا ممکن ہو گیا، لیکن رب نے جو فرما دیا کہ یہ امر رب ہے، اس کی حقیقت نہیں پہنچ سکتے، تو لاکھ ترقی کے باوجود، لاکھ تحقیقات کے باوجود اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ آدمی کے ذہن تک پہنچ گیا سائنس کہ آدمی کیا سوچ رہا بول رہے، کیا جھوٹ بول رہا سچ بول رہا، اس کی پہچان کرا دے، سچائی ہے یا اس کے اندر غلط بیانی سے کام لے رہا۔ لیکن روح، کیونکہ رب کا اعلان ہے قرآن کی صداقت، تو فرمایا کہ روح کی حقیقت کو کوئی نہیں
پا سکتے. جب کسی کے روح کی حقیقت کو نہیں پا سکتے تو انبیاء کی روح کی حقیقت کو تو کوئی نہیں پہنچا. جب انبیاء کی روحوں کی حقیقت کو نہیں پہنچا جا سکتا تو پھر انبیاء کی روحیں تو نور نبوت کے قطرات سے بنی ہیں. جب اس کی حقیقت نہیں تو پھر نور محمدی کی حقیقت کو جان سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے. اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اپنے نبی ہونے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سرکار 40 سال کی عمر شریف میں نبی بنائے گئے، ایسا نہیں. سرکار پیدائشی نبی تھے، بلکہ اس وقت بھی نبی تھے جبکہ حضرت آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی. سرکار سے پوچھا گیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا متى وجبت لك النبوة، یا رسول اللہ نبوت آپ کے لیے کب ثابت ہو گئی؟ تو فرمایا کہ جب کہ حضرت آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان، ان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، میں نبی بنا دیا گیا. تو بحیثیت نبی ہونے کے تخلیق میں سب سے اول آپ ہیں، ہاں بعثت میں سب سے آخر، تشریف لانے میں آخر ہے، لیکن بحیثیت پیدا ہونے کے تو سب سے پہلے نبی آپ ہی ہیں. تخلیق سب سے پہلے آپ کی ہوئی. ایسا نہیں کہ بعد میں نبی بنائے گا، ایسا نہیں. اعلان بات 40 سال کی عمر شریف میں ہوا. اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مرضی ہے. تو سرکار نے جب اعلان کیا نبی ہونے کا تو لوگ پوچھنے لگے کہ بھائی آپ نبی ہیں. اللہ کی وحدانیت کی سرکار نے بات کی کہ اللہ ایک ہے. تو لوگ پوچھنے لگے کہ دلیل کیا ہے اللہ کے ایک ہونے کی، فلاں چیز کی دلیل کیا ہے، آخرت کی دلیل کیا ہے، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے. تو سرکار نے اللہ کی توحید میں جو دلیل پیش کی، اس کے دلیل میں اللہ نے فرمایا اپنے حبیب سے کہ یہ کہو تم کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. اے اللہ کے ایک ماننے پر دلیل مانگنے والوں، کیا میری زندگی کو تم نہیں دیکھتے؟ میں اتنا عرصہ تمہیں گزارا کہ تمہیں عقل نہیں ہے، میری زندگی اس کی دلیل ہے. سبحان اللہ. سبحان آپ کی زندگی 40 سالہ زندگی اعلان نبوت سے پہلے اللہ نے اس کو دلیل بنایا اپنی وحدانیت. سبحان اللہ. کیسی پاکیزہ زندگی ہوگی، کیسی بے عیب زندگی ہوگی کہ اللہ نے اپنی توحید کی اس کو دلیل بنایا. دعویٰ جیسا ہوتا ہے دلیل بھی ویسی ہونا ضروری ہے. دلیل کمزور ہو تو پھر دعویٰ بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو اللہ کا ایک ہونا اور پھر اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے لمحات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آج دنیا پریشان ہے، لوگ کما کر بھی پریشان ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنا کر بھی بے اطمینان ہے، چین نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسا سکون ملتا. ٹینشن ہے، ایک بے چینی ہے، سب کچھ مل کے بھی سب کچھ حاصل کر کے بھی سکون اور اطمینان کی کیفیت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. سبحان اللہ. دل کو اگر اطمینان پہنچانا ہے، زندگی کا سکون پانا ہے، نہ پیسے کمانے سے ہوتا ہے، نہ بڑی عمارتیں کھڑی کرنے سے ہوتا ہے، نہ جائیدادیں بنانے سے ہوتا ہے، نہ لذیذ لذیذ غذائیں کھانے سے ہوتا ہے. سکون اگر پانا ہے، اطمینان قلبی اگر حاصل کرنا ہے تو فرمایا کہ ذکر اللہ کرو. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر الا بذکر اللہ کی تطمئن القلوب میں بانی جامع نظامیہ نے لکھا کہ یہاں پر ذکر اللہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. سبحان اللہ. سرکار کا جتنا ذکر کرو گے اتنا دل کو اطمینان ہوگا، ان کا جتنا تذکرہ کرو گے اتنا اطمینان قلبی پیدا ہوگا. الا بذکر اللہ کی تطمئن القلوب کی تفسیر میں فرمایا کہ سرکار کا ذکر مراد ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. اور پھر ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کر دیا ہے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو اللہ کی سرکار کی خاطر کا خیال کرتا ہے، سرکار کی خاطر کا لحاظ رکھتا ہے، کیونکہ آپ کی اس کے اندر رضا ہے تو ہم آپ کے لیے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں. تحویل قبلہ ہوا، قبلے کو بدل دیا گیا. پہلے بیت المقدس تھا، جب سرکار مدینہ پہنچے تو پھر یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ دونوں میں سے کسی ایک طرف رخ کرنا، یا تو کعبے کی طرف یا بیت المقدس کی طرف.
ابھی حکم نہیں آیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو یہ تھی کہ کعبہ قبلہ ہو جائے. نماز چل رہی ہے، دوران نماز غالباً ظہر کی نماز ہے، 2 رکعت ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق میں اضافہ ہو گیا کہ کعبہ قبلہ ہو جائے، کعبہ قبلہ ہو جائے. اور اشتیاق میں، شوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھانے لگے. اسی نماز کے دوران، ابھی نماز کے ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں ہوا. اللہ سرکار کے شوق کا بھی کتنا لحاظ رکھتا ہے. اشتیاق میں سر مبارک بار بار آسمان کی طرف بلند ہونے لگا تو آیت نازل ہو گئی، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. اے حبیب، ہم نے آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے. تو یہ تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سیدھا بھی حکم ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے کعبہ جو ہے قبلہ ہے. نہیں، چہرے کا بھی ذکر. لوگ بولتے ہیں کہ سرکار کی ذات کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ بھائی، میلاد کا، تعلیم کا ذکر کرو، سیرت کا ذکر کرو. عظمت کی بات کیا ہے، ولادت کی بات نہیں، وہ تو اللہ کی سنت ہے. کیوں اللہ چہرے کا ذکر کر رہا ہے سرکار؟ کیا ضروری کیوں؟ سیدھا حکم بھی آ جا سکتا کہ قبلہ جو ہے اس کو بنا دو. نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے. اس سے ہٹیں گے تو پھر اللہ کے طریقے سے ہٹنے والے ہو جائیں گے. نہ اللہ کے رہیں گے، نہ اللہ کے رسول کے رہیں گے.